اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ سب کو 15 شعبان کی اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آئیے ہم آپ سب مل کے اور ہمارے ہدایت ٹی وی کے تمام ٹیم ممبرز کی طرف سے ہم یہ جو مبارکباد ہے اس کو اپنے 14 معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک منتظرین امام مہدی علیہ السلام، اور اس میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے بیت نامے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کی آخری 3 شرائط پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. لیکن کتنا بڑا کوئنسیڈنس کہ ہمارا جو بیت نامہ ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ اختتام کو پہنچا ہے. تو بس پروردگار کا بڑا احسان ہے. ناظرین، ہمیں آج اس بات کی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بیت نامہ جو ہے وہ آج ہمارے اس کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. اداسی بھی ہو رہی ہے، خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ پروردگار کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس بیت نامے کی گفتگو کو مکمل کیا. اور اداسی اس بات کی کہ جب ہم اس بیت نامے پہ گفتگو کر رہے تھے، جیسے ہم ٹاپکس پہ گفتگو ہماری جاری رہتی تھی، ویسے ہم بھی اس سے بہت محظوظ اور مستفید ہو رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک لنک، ایک کنیکشن جیسے بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بیت نامے کی جو ہم نے شرائط پہ ڈسکشن کیا اس پہ ہم عمل کر سکیں، اور اس طرح سے عمل کریں جس طرح کے امام چاہتے ہیں، اور ہم صحیح طرح سے ان کے محب و ناصر و مددگار بن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا وہ کنیکشن ضرور قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کہتے ہیں نا کہ ہفتے میں ایک بار، کچھ روایات کے مطابق ہفتے میں ایک بار، کچھ کے مطابق کہ ہر روز ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ ہمارے وقت کے امام کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اور جب کسی بے عمل شخص کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر فرشتے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ امام، کیا یہ آپ کے محب اور خادم ہیں؟ تو امام کو بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے. مگر جب کوئی اچھا عمل پیش کیا جاتا ہے تو پھر فرشتے نہیں بولتے، امام سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ آؤ فرشتوں، دیکھو یہ میرے محب اور خادم ہیں. بس ہم سب امام کے محب اور خادم ہیں. ہم سب کو ایسا بننا چاہیے، بننے کی کوشش کریں کہ امام کے حضور جب ہمارا اعمال نامہ پیش ہو تو امام اسے دیکھ کر خوشی سے سر بلند کر کے سرخرو ہوں. بس انشاءاللہ ہم پوری کوشش میں رہیں گے، آپ بھی ناظرین. اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، ان کے ساتھ محترمہ زہرا مہدی صاحبہ، اور ان کے ساتھ محترمہ نصرت زہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین. کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں آج کے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس بیت نامے میں بہت سے ٹاپکس میں، بہت سی گفتگو میں شامل رہے، اس کا حصہ بنے. ہم نے سوچا کہ آج ہم اس بیت نامے کو ریپ اپ کریں تو ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، سب مل کے اس بیت نامے کو ریپ اپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. جی، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بلکہ آج کے ٹاپک جو ہے شرط 24 جو پوائنٹ ہے، جو کنڈیشن ہے بیت نامے کی، اس پہ کہ جو ان کے محب ہوں گے، امام کے جو مددگار، جو محب ہیں، وہ بہت سمپل، بہت سادہ لباس پہننے والے ہوں گے. تو محترمہ فرحت صاحبہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سادہ لباس سے کیا مراد؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی ایک نظریے کے مطابق اپنے لباس کو کہتا ہے کہ میں سادہ لباس پہنتا ہوں. تو یہاں میں چاہوں گی کہ اگر آپ ڈیفائن کر دیں کہ امام کی نظر میں کون سا لباس جو ہے وہ سادہ لباس ہوتا ہے، اور کون سی چیز سادگی ہے. جی بے شک. تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین محفل کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوں، میں تمام حاضرین کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں امام والعصر کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ بہت اچھا اتفاق ہے کہ ہمارا جو یہ بیت نامے کا موضوع ہے وہ اس دن اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ جس دن جو شب امام کی ولادت کی شب ہے
اور یہ بہت ہی بابرکت شب ہے. اس کی فضیلتوں کو اگر انسان درک کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو احادیث رسول کی روشنی میں اور ائمہ علیہ السلام کے اقوال زرین کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شب ہائے قدر میں سے یہ ایک بہترین شب قدر ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدا میں بہت ہی بہترین جملے سے آغاز کیا کہ روایتوں کے حساب سے ہمارا اعمال نامہ امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. یہ جملہ فقط ایک زبان سے جاری کردہ جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ امام علیہ السلام نے خود اپنے وکلاء اور اپنے نائبین سے یہ فرمایا ہے کہ غیبت جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی میں غیبت میں ہوں اور تم غیبت میں نہیں ہو. اپنی امت سے، اپنے فالوورز سے، اپنے منتظرین سے امام کا یہ جملہ ہے کہ میں تمہاری نظروں سے غائب ہوں، تمہاری نظروں پہ پردہ ہے، میری نظروں پہ پردہ نہیں ہے. لہٰذا میں ہر وقت، ہر لمحے تمہارے ہر ایکشن اور ہر عمل کو، یعنی یہ تو ہے کہ اعمال نامہ ہمارا امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، اس کے باوجود امام ہر لمحے ہماری طرف متوجہ ہیں. ہمارے کسی ایکشن سے، کسی عمل سے ہمارا امام غافل نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی معرفت کو حاصل کر لیں اور اس بات کو درک کر لیں، امام کے اس جملے کی اہمیت کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو ہم ہر لمحے کانشیس رہیں گے کہ امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. ہم جو ہے ہماری نگاہ سے وہ پردے میں ہیں مگر ہم پردے میں نہیں ہیں. تو اس کے فکر کریں گے تو نیچرلی پھر ہم ذرا اپنے عمل میں اور زیادہ بیداری پیدا کریں گے اور کوشش پیدا کریں گے. تو جہاں تک یہ بیت نامے کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی ہے تو میں ناظرین سے آپ کی اجازت سے پھر عرض کروں گی کہ جو پرسنلی مجھے فیڈ بیک ملی ہے، مجھے نبیلہ بہن بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس موضوع کو لوگوں نے بہت سراہا ہے ہمارے اس پروگرام کو، اور اس کی طرف ظاہر ہے علماء دین نے بارہا متوجہ کیا ہوگا، مگر میرے خیال سے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے لیڈیز کے پروگرام میں یہ پہلے ہماری کوشش تھی کہ جو ہم نے اپنی استعداد کے مطابق اپنی علمی کے باوجود کوشش کی ہے کہ اس میسج کو بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور بیت نامے کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کریں. تو الحمدللہ بہت اچھی فیڈ بیک ملی ہے اور لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں کام میں لگا دیا ہے کہ ہمیں امام کے ظہور سے پہلے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے کہ جس کے لیے ہم امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. اور ایک طریقے سے یہ تجدید ایفائے عہد ہے جو ہم امام کے ظہور کے بعد کریں گے. تو اس میں آپ نے مختلف موضوعات کو زیر گفتگو آپ لے کر آئی ہیں، اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ یہ آخر کا جو ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم سم اپ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو، تو آپ تمام ان شرائط کو ایک دفعہ پھر ناظرین کی خدمت میں تھوڑا سا اگر جو مین چیزیں ہیں، کیونکہ ایک موضوع میں کئی موضوع پوشیدہ ہیں، اگر تھوڑا سا ان کو ایک ریمائنڈر کے طور پہ ایک سلسلہ ہو جائے. تو اس میں سادہ لباس کے حوالے سے جو امام کا وہ ہے، وہ آپ اگر اب دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیت نامے کی جتنی بھی شرائط ہیں ان سب کو آج کے زمانے، آج کے معاشرے کے حوالے سے آپ دیکھیے تو ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے، اور جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں کہ جو اسلامی رواج اور اسلامی قوانین اور اس کے اصول اور اس کے طور طریقوں سے بالکل برعکس ہیں. اسلام ہمیں سادہ لوئی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سادگی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں سمپلسٹی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے برعکس، اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہماری جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. ہم لیوش لائف اس وقت گزار رہے ہیں اور بالکل اسلام کی تعلیمات کے برعکس.
تو سادہ لوئی کی طرف پھر امام متوجہ کر رہے ہیں کہ سادہ انسان جو ہے وہ سادگی پسند ہو، اس میں سمپلسٹی ہو، اس کا لباس سادہ ہو، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے، انسان کے لیے خلق کی ہے، مگر انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے۔ جب ہم میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر آسائشیں اور جو ہمارے اندر یہ خواہشات جو جنم لیتی ہیں کہ ہم ایک جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کو فل آف لگژری اپنے آپ کو وہ کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان اس میسج سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو اس دنیا کو وہ ابدی منزل سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اور وہ پھر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ سادہ لوئی ہم کو اس دنیا کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے کہ جہاں پر نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہماری منتظر ہے، لگژری اصل میں وہاں پر ہے، عیش و عشرت اصل میں وہاں پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ کلام الہی میں جنت کی جو نقشہ کشی کی گئی ہے، سورہ دہر کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھیے تو کس طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے کہ وہاں پر ہیرے جواہرات اور جو کانسیپٹ، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور یہ جو شرائط امام نے رکھی ہیں سادہ لوئی کی، وہ اس لیے کہ وہ جنت ہے، وہ دنیا ہے کہ جو فل آف لگژری ہے، تم اس کی لگژری کی طرف اپنے آپ کو فوکس کرو۔ یعنی انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ایک جاؤ حشم کی زندگی گزارے، ایک بہترین زندگی گزارے، تو وہ اس دنیا میں وہ آرزویں پوری مت کرو، کیونکہ یہاں کا جاؤ حشم عارضی ہے، عارضی چیزوں کی طرف تم متوجہ ہو کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو۔ وہ اہم جو لمحات ہیں تمہاری زندگی کے، ان کو تم ضائع کر رہے ہو۔ اگر تمہیں لگژری کی تمنا ہے تو اس دنیا کی لگژری کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں تم سادہ لوئی کے ساتھ، سمپلسٹی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو وہاں کی آرزو، وہاں کی تمنا تمہارے دل میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور پھر تم اطاعت رب میں، رضائے رب میں، امام کا اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین اور کامیاب بنا سکتے ہو۔ بے شک جتنا زیادہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے جی، کیونکہ فوکس بالکل ہٹ جائے گا، اور پھر ہم ظاہر ہے دین سے دور ہوں گے، آخرت بھی یاد نہیں رہے گی۔ انسان کو اپنا یقین کامل ہونا چاہیے، ہر ایک کو یہ پتہ تو ہے کہ مرنا ہے ہمیں، اور آگے جا کے حساب دینا ہے جو اعمال انجام دے رہے ہیں ہم اس زندگی میں۔ تو اگر انسان اس کی طرف توجہ بھی کرے نا، دنیا کی طرف تھوڑی سی توجہ ہٹا کے اس طرف توجہ مبذول کرے، تو انسان کامیاب ہو جائے گا اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے انشاءاللہ۔ بے شک محترمہ زہرا صاحبہ، آپ سے پوچھیں گے، آپ اپنا اظہار رائے فرمائیں اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، آپ مومنات کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں منجی بشریت سرکار امام زمانہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر تحیات اور تبریکات پیش کرتی ہوں۔ خود آمین، مولا کرے یہ رات سب کے لیے مبارک بن جائے، اہل بیت کی خوشیوں کے صدقے میں سب مومنین کے گھروں میں خوشیوں کا نزول ہو، اور برکتوں کا نزول اور رحمتوں کا نزول ہو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویسچن کی طرف جاؤں، آج کی شب کے اعمال میں صرف اتنا میں کہنا چاہوں گی کہ جو اعمال کی ہمیں لسٹ ملتی، اس میں سب سے پہلے ہمیں غسل ملتا ہے، اور غسل کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ غسل جو ہے وہ فزیکل واش نہیں ہے، یہ اسپریچول واش ہے، لہٰذا توجہ بہت ضروری ہے، وہ معنوی واش ہے۔ جب میں غسل کرتی ہوں تو توجہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے فزیکل کو تو واش کر لیا تھا، اس کی نیڈ نہیں ہے، تو غسل از اے معنوی واش۔ تو جب میں غسل کروں تو جلدی میں غسل کر کے نکل جانا وہ غسل نہیں ہے۔ غسل کے وقت توجہ اللہ کی طرف ہو، اس لیے ہمارے پاس دعائیں ہیں کہ غسل جمعہ کرتے وقت بھی یہ دعا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر صلوات ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پروردگار مجھے توابین میں شامل کر، وہ لوگ کہ جو پلٹ کر تیری طرف آئے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو متطہرین ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے۔ یعنی میری توجہ اللہ کی طرف ہو، میں اللہ سے گفتگو کروں غسل کے وقت بھی کہ پروردگار
میری اتنی طاقت تھی کہ میں اپنے فزیکل کو واش کروں، میری اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے سر سے پاؤں تک، میں اپنے ٹو تک پانی سے اپنے آپ کو شاور کروں، مگر تیری یہ طاقت ہے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے شاور کر دے، تو مجھے اپنی رحمت سے کور کر دے۔ جب انسان توجہ کے ساتھ غسل کرتا ہے، جب غسل سے باہر نکلتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، لائٹ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، جیسے تمام گناہ واقعی دھل گئے ہوں، جھر گئے ہوں۔ تو توجہ بہت ضروری ہے غسل کے بعد، کیونکہ آداب اور ایٹیکیٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب تک آداب اور ایٹیکیٹس کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ پھر زیارت امام حسین ہے، بہت جلدی میں جاؤں گی۔ زیارت امام حسین آج کے اعمال میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ عمل ہے۔ ہر اعمال کی لسٹ میں آپ کو زیارت امام حسین ملے گی سوائے عید غدیر کے اعمال میں، اس لیے کہ مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے ان مخصوص ایام میں، اور ہر وقت انسان کو یاد کرنا ہے سب کچھ جو آج موجود ہے امام حسین کے موومنٹ کی وجہ سے، اس تحریک کی وجہ سے۔ اگر امام قدم نہ اٹھاتے تو آج یہ بلیسنگز ہمیں نصیب نہیں ہوتی، یہ قرب الہی جو آج ہے یہ امام حسین کے صدقے میں ہے۔ اور یہ کہ اگر انسان کچھ نہ بھی کر سکے اعمال میں سے، اگر کوئی بیمار ہے یا تو کوئی نہیں نہ کر سکے اعمال، تو کم از کم زیر آسمان کی طرف نگاہ کر کے دائیں جانب دیکھے، بائیں جانب دیکھے، اور پھر سیدھا اونچا دیکھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمپل سے 2 جملے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے آسمان کے نیچے امام حسین کو اس طرح خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سلام کیا تو ہمیں ملتا ہے مفاتیح الجنان میں 1,24,000 انبیاء اسے گریٹ کریں گے، اس انسان کو سلام کریں گے، اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس کے ساتھ دوستی کریں گے۔ یعنی امام حسین اتنے امپورٹنٹ ہستی شخصیت ہمارے پاس ہے، اور یہی عمل شب جمعہ انسان اپنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا بیعت نامے کے ساتھ یہ کنیکشن ہے۔ ہمارے پاس جو صلوات ہے ماہ شعبان کی زوال کے وقت جو پڑھی جاتی ہے، اس میں بیوٹیفل جملہ ہے کہ محمد و آل محمد وہ کشتی نجات ہیں جو دریا کی گہرائی میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دریا کی گہرائی میں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان بچ کر نہیں نکل سکتا، یعنی دریا کی گہرائی میں یعنی ڈوب رہا ہے، مگر اہل بیت کی کشتی، اہل بیت علیہ السلام وہ کشتی نجات ہے کہ اگر انسان دریا کی گہرائی میں بھی ہے، ڈوب بھی رہا ہے، بالکل غرق، اور پھر بھی اگر وہ لاسٹ منٹ بھی اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے، یہ کشتیاں اہل بیت علیہ السلام منجیے بشریت نجات دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس حضرت حور کی مثال ہے۔ آپ کے اس سوال پر آتے سمپلسٹی کے بارے میں، جو لباس کا مینشن ہے، لباس سے مراد 2 مطلب ہو سکتا ہے، ایک فزیکل لباس، ایک اسپریچول لباس، کیونکہ قرآن مجید میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقویٰ یہ بھی لباس ہے جو تمہارے لیے بہترین لباس ہے۔ تو when it comes to لباس تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک فزیکل میرا، کیونکہ فزیکل لباس میں بھی انسان کو جو ہے وہ تھوڑا موڈریشن کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ خدا نے کہا خدا نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا ہے۔ موڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ موڈریشن جب ہوگا تو میں اسراف سے بچ جاؤں گی جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے اتنے نزدیک ہیں، تو اسراف سے انسان بچ جاتا ہے۔ پھر سمپلسٹی کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا بہت ایزی ہے۔ علماء نے جو سمپلسٹی اپنایا ہوا ہے، اس کا ریزن یہی ہے، جتنا میٹیریلسٹک سے ہم دور رہیں گے اتنا انسان اسپریچوالسٹک بن سکتا ہے۔ اسپریچوالٹی کے لیے دنیا سے تھوڑا ڈٹیچمنٹ بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے بعض اوقات انسان کو پروردگار عالم ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے جو اس کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے۔ وہی انسان جو اتنا اٹیچڈ ہوتا ہے، اس کے گھر میں ایک ایسی مصیبت آتی ہے جو اس کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے کہ اس کا پھر پورا ڈٹیچمنٹ ہو جاتا ہے دنیا سے، اور اللہ سے اس کا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو سمپلسٹی کے ذریعے اللہ تک پہنچنا جو ہمارا مقصد ہے، گول ایزی ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب موڈریشن کا خیال رکھتا ہے تو کمیونٹی میں بعض لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے نا، ان کا دل رنجیدہ نہیں ہوتا، ان کا دل بھی دکھی نہیں۔ جیسے کچھ لوگ اس ملک کی بات نہیں کریں، لیکن افریقہ ایشیا میں جائیں، کچھ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، یتیم ہیں،
اور فنڈس بھی ہیں اس میں. کچھ لوگ غریب بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. انسان موڈریشن کا خیال رکھے تاکہ دوسروں کے لیے بھی زندگی کمپلیکیٹڈ نہ بنائے. شادی ہو کہ جو بھی ہو دوسروں کے لیے ہم کمپلیکیشن نہ بنائے, کیونکہ ایک چیز ہم نے شروع کی تو سب فالو کریں گے. پھر جو نہیں کر سکتا بیچارہ وہ اس میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ایک ہے. اور دوسرا سمپلسٹی سے مراد ہے کہ جیسے خدا نے کہا لباس التقوی ذالک خیر, انسان کے اندر تقوی ہو. یہ لباس ایسا لباس ہے جو خدا نے کہا تمہارے لیے خیر ہے, یعنی میرا کریکٹر بھی سمپل ہو, کریکٹر وائز بھی انسان سمپل ہو, ہمبل ہو, کیئرنگ ہو, فورگیونگ ہو. مین چیز یہ ہے کہ اپروچیبل ہو. اگر وہ سمپل ہوگا, اپروچیبل ہوگا, لوگ آئیں گے, اس کے ساتھ بیٹھنے میں سکون محسوس کریں گے, اس کے ساتھ ایزیلی بات کر سکیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے کریکٹر کو ایسا بنا لیا تو پھر سمپل کریکٹر نہیں ہے ہمارا کہ لوگ ہمیں ایزیلی اپروچ کر سکیں یا تو ہم سے بات کر سکیں, تو پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو انسان اپنے کریکٹر میں بھی سمپل ہو, اس کا مطلب لباس التقوی ذالک ظاہر و باطن میں سمپل ہوئی ہو. نصرت بہن, آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ آپ کیا رائے رکھتی ہیں کہ ہمارا جو سمپلسٹی ہے معاشرے میں, جیسے آپ دیکھتی بھی ہیں, ظاہر ہے ہم تو یہ ماشاءاللہ تو عالمہ ہیں اور یہ تو ممبر پہ بیٹھتے ہیں, ہمیں اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح راستے پہ کی طرف ڈالنا, صحیح راستے پہ گامزن کرنا, تو گائیڈ کرنا. آپ ہم تو معاشرے میں رہتے ہیں, تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں, کیا جو سادگی ہمیں اپنانی چاہیے یا ہمیں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونی چاہیے, وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ لوگ دنیاوی ٹرینڈ جو چلتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر دن رات اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ آج نیا سٹائل آیا تو نیا ڈیزائن آیا تو آج ہم نے اس کے مطابق اپنے بھی جو ڈریسنگ ہے وہ چینج کرنی ہے. حالانکہ امام خمینی سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے, انہوں نے اس کے حوالے سے کہا کہ اپنے لباس جو ہے اس کو سادہ رکھو, اور ہندو یا عیسائی یا دیگر جو قومیں ہیں ان کے مطابق ان کے لباس کو مت اپناؤ, اپنے لباس کو جاری رکھو, اس کو اپناؤ اور اپنی شناخت کو قائم رکھو. تو پہچان ہوتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر ہم اسلامی لباس رکھیں گے, عیسائیت کے پیچھے جائیں گے یا دوسروں کے پیچھے, تو ان میں وہ بدن کو اس حصے کو ڈھانپنا وہ ضروری نہیں ہے, ان میں کے مذہب میں قرار دیا گیا. حالانکہ ان میں بھی ہے لیکن ان میں چینجز آ چکی ہیں. اگر ان کے مذہبی لباس کو دیکھیں تو وہ اسلام سے کافی ملتے جلتے ہیں. لیکن اگر جو اب اس دور میں بدلتے ہوئے زمانے میں ان کے لباس بدل رہے ہیں, اسلام ان کی طرف اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام میں تو جو واجب تھا شروع سے بدن کو ڈھانپنا وہ ابد تک رہے گا. وہ تو بے شک. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں تھوڑا خود کو کنٹرول کرنا چاہیے یا ہمارے میں بہت زیادہ ایک یہ ٹرینڈ ہے یا ایک سوچ ایسی جاری ہے کہ جو بھی نیا یہاں پہ شاید میں نہیں سمجھتی ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں اتنا زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن ایشیا میں پاکستان, انڈیا, وہاں تو ایک جیسے آج اگر پتہ چلا کہ یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے یا شرٹس چھوٹی ہو گئی ہیں, فوراً اپنے پرانے کپڑے فوراً ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے نئے کپڑوں کی طرح کہ ہمارا لیٹسٹ جو یا لیٹسٹ کوئی بھی چیز مٹیریل لیٹسٹ نیا ان آیا ہے مارکیٹ میں, تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ لیٹسٹ جو کپڑے ہیں وہ روز پہنے جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سادگی کا حصہ نہیں ہے اور اسے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے, ورنہ پھر انسان وہ ڈیزائرز میں ڈوب جائے گا. پھر ایک کے بعد وہ انسان وہی دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے. اگر انسان ذہن میں یہ نہ سوچے کہ انسان کی جو مرتبہ ہے وہ کپڑے سے نہیں بلند ہوگا. اگر کسی نے بہتر لباس پہنا ہے تو وہ اس کا تقویٰ یا اس کی عزت اس سے نہیں بڑھے گی. بالکل. یہ تو صرف دکھاوے کے لیے لوگوں کو, اور عزت تو صرف اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں ہے یا تقویٰ پہ زندگی بسر کرنے میں ہے. ان چیزیں دنیاوی چیزوں سے عزت نہیں ملے گی, نہ انسان کا وقار بلند ہوگا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہ ہم لوگ جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ایک عزت بنانے کے لیے کہ کوئی دوسرا مجھے دیکھے تو وہ امپریس ہو کے دیکھیں اس نے بھی فوراً سے لیٹسٹ جو ہے آؤٹ فٹ جو ہے وہ بنوا لی ہے اور یہ بہت ویل آف ہے, یا جس طرح سے بھی ایک اپنا ایک ریسپیکٹ یا
कायम करने के लिए, तो बिल्कुल वो जो इज़्ज़त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इज़्ज़त होती है वो हमेशा दायम और कायम रहने वाली इज़्ज़त है। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो इज़्ज़त हम कैसे हम हासिल करें, बजाय इसके कि दुनियावी इज़्ज़त के पीछे भागने से। किसी ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा इस बारे में कि 12वें इमाम जो हैं उनका लिबास कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत खुरदरा और अदना किस्म का लिबास होगा। तो हमें ये भी एक पॉइंट जो है अपने जहन में रखना चाहिए, जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ लिबास के हवाले से कोई शॉपिंग करने जाएं तो जहन में रखेंगे हम किस किस्म की शॉपिंग करें। उतना जितनी कि हमारी औकात है उससे ज़्यादा जब हम, क्या आप समझते हैं कि जो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा दिया है और वो समझते हैं कि अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतना नवाजा है, इतनी दौलत दी है, तो हम क्यों ना फिर महंगे से महंगे कपड़ा पहने, हम क्यों ना फिर लेटेस्ट फ़ैशन करें, क्यों ना हम हर रोज़ फ़ैशन के साथ जब हम मूव हो सकते हैं इजीली तो हम क्यों ना करें। क्या आप समझते हैं कि ये सोच उनके लिए सही है क्योंकि वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं? अल्लाह जब देता है ना तभी वो इम्तिहान लेता है हमारा, वो कभी लेकर इम्तिहान लेता है, कभी देकर इम्तिहान लेता है। वो कहता है ना कि अमीरों को मैंने अपना वकील बनाया है, वो एक अल्लाह ने उनको दिया है और साथ में टेस्ट भी कर रहा है कि जो माल उनके पास है वो मोहताज और फ़कीरों तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। अल-उमरा वो कला खुदा देता है, दूसरों का भी हिस्सा उसमें होता है, दूसरों का भी हिस्सा इनका इम्तिहान है। अगर फ़कीर के लिए इम्तिहान है तो अमीर के लिए भी एक इम्तिहान है कि वो अपने माल को कहाँ पे और किस तरह से सर्व करते हैं। और अगर किसी ने अच्छा कपड़ा लिबास पहनने में कोई ममानियत नहीं है, अगर कोई पहन भी लेता है, अगर हमारी ये जो थिंकिंग है ना, हम अपीयरेंस, हर चीज़ में अपीयरेंस, इंसान पहने अल्लाह के लिए पहने, अपनी खुशी के लिए पहने, इमाम के लिए पहने, पब्लिक को खुश करने से कुछ हासिल नहीं होता है। अपने लिए पहने, अल्लाह को खुश करने के लिए पहने। अगर अच्छा सा लिबास भी पहनना है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट की तरफ भी नहीं जाना है। तो ये है कि हम हर काम जो करते हैं ना पब्लिक को खुश करने के लिए, अपीयरेंस के लिए करते हैं, ये ना हो। नाज़रीन, हमारी जो लाइव कॉल्स हैं वो ओपन है, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0121, इंटरनेशनल कॉल्स के लिए 0044121766 और नेशनल कॉल्स के लिए 0121766649। और नाज़रीन उसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर आ रहा है feedback@hidayat.tv। और नाज़रीन जैसा कि मैंने भी इस प्रोग्राम के इब्तिदा में ज़िक्र किया कि आज हमारा जो अमाल नामा है उसके जो आखिरी पॉइंट्स हैं, शराइत हैं, उन पे हम डिस्कशन करके इसको इंशाल्लाह इसका इख्तिताम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम आपकी राय लेना चाहेंगे कि आपने हमारे इस बैतनामे को कैसा पाया आपने। तो जब तक हम नाज़रीन हमें आपकी रिस्पांस नहीं मिलेगी, हम अपने टॉपिक्स को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पेश नहीं कर सकेंगे। वो कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लाते हैं और हम चाहते हैं कि वो उन टॉपिक्स के हमें आप उसके ऊपर अपना इजहार राय फरमाएं। आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं, जस्ट एक लाइन कि आपको कैसा हमारा जो ये टॉपिक था वो लगा, ताकि फिर आइंदा से हमें आइडिया हो जाए कि हम जिस किस्म के टॉपिक्स जो हैं, आपको किस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो आप उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, तो हम फिर उसके मुताबिक अपनी जो टॉपिक्स की सिलेक्शन है वो उसके मुताबिक करें। तो हम आपके कॉल के और ईमेल के मुंतज़िर रहेंगे इंशाल्लाह। जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा 25वां पॉइंट है वो भी इस हवाले से कि उनके जो मुहिब हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, वो मिट्टी को अपना तकिया बनाएंगे, यानी कि बहुत मुनकसिर मिजाज होंगे। तो मोहतरमा फ़ैज़ साहिबा, आपसे मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर रोशनी के किस ज़ुमरे में इसको इस्तेमाल किया गया है कि वो मिट्टी को अपना तकिया बनाएंगे। जी बेशक, ये भी सादगी के ज़ुमरे में आता है और इंसान के अंदर जो उसकी इब्तिदा है, चूँकि ज़ाहिर है हम आलम ज़र हमारी इब्तिदा है और हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी ही से ख़ल्क़ किया है और हमें मिट्टी ही में हमारे मतलब जिस्म मादी को मिट्टी ही में फ़ना होना है। तो ज़ाहिर है कि ख़ाक का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ही एक अहम उसका असर होता है और जब तक इंसान अपनी इब्तिदा को फ़रामोश नहीं करता, अगर आप देखिए तो अइम्मा अलैहिस्सलाम ने भी और नहजुल बलागा में मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने भी हमें इस तरफ मुतवज्जह किया है कि इंसान तो किस बात पे अकड़ता है।
تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے جب کہ تیری ابتدا ایک نطفہ نجس سے ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو تیرا جسم خاکی ہے، ظاہر خاک سے تو خلق ہوا ہے. خاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں سب سے پست شے جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، جو جمادات کے حوالے سے زمین ہے. تو تیری ابتدا، تیری اصل جو ہے، تیرا خمیر جو ہے اس مٹی سے ہے. تو اگر انسان مٹی پر تکیے سے مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی اصل کو فراموش نہ کرے، تو کبھی بھی اس کے اندر خودسری نہیں آئے گی، نافرمانی نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا، اور کبھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ظلم کی جو ایک خاصیت ہے وہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ اس کے اندر عجز و انکساری ہوگی، خاکسری ہوگی اس کے اندر. اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے رب کی نگاہ میں حقیر اسی وقت انسان سمجھتا ہے جب وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو حقیر سمجھے. جب میں سمجھوں کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں اور میرے اندر ساری قدرت ہے، تو ظاہر ہے پھر میں خدا کی قدرت کے روبرو کھڑی ہو جاؤں گی. اور جب میں اپنے اندر عجز و انکساری کے جذبے کو پیدا کروں گی تو اللہ کی قدرت میرے نگاہ میں ایک عظیم قدرت ہوگی. تو کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ قدرت رب سے میں مقابلہ کروں یا اس کے آگے سینہ سپر. اس صورت سینہ سپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی ہے رب، اللہ کے آگے اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے، اس کی طاقت کا انکار کرنا ہے. تو وہ کس صورت میں پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے اندر عجز و انکساری کا عنصر نہیں رہتا ہے. تو یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان اپنی بھرپور طاقت پر اکڑ رہا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ہر انسان، ہر ذی روح، اس کو جہاں بھی موقع مل رہا ہے حکومت کا، جہاں بھی موقع مل رہا ہے اپنی طاقت کے اظہار کا، وہ کر رہا ہے. آپ چھوڑ دیں حکمران کو، آپ اپنی گھریلو زندگی میں دیکھیے کہ جس کو وہ ایک اسٹیٹس، ایک درجہ، ایک پوزیشن مل رہی ہے، ایک حاکمیت مل رہی ہے، وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ چیز انسان کے اندر آج معاشرے میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی اس پر لے کر آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے مقابلے پر کھڑا ہو رہا ہے. تو اس لیے امام نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، اپنی اصل سے کبھی غافل نہ ہونا، اپنی حقیقت سے کبھی غافل نہ ہونا، اپنی ابتدا سے کبھی غافل نہ ہونا، اور نہ اپنے اختتام سے غافل ہونا، نہ اپنی انتہا سے غافل ہونا. تیری ابتدا بھی خاک ہے اور تیری انتہا بھی خاک ہے. تجھ کو مٹنا ہے، فنا ہونا ہے. تو کیوں نہ تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزار کہ تیری فنا کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے حیات ابدی میں منتقل کر دے. اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ کہ تیرے اندر وہ خاکستری ہو، تو اپنے آپ کو نگاہ قدرت میں جب عاجز قرار دے گا، حقیر قرار دے گا، بے بس قرار دے گا، تو اللہ تجھے سہارا دے گا. اور جس کو رب سہارا دے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اس کا انجام کتنا بخیر ہوگا. بہت خوبصورت. جی محترمہ زہرا صاحبہ، آپ سے بھی اسی حوالے سے کہ جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لباس کے حوالے سے کہ سمپلسٹی ہمیں اپنانی چاہیے، تو یہ بھی پرابلی جو پوائنٹ ہے 25 پوائنٹ بھی اسی حوالے سے، اور جیسے محترمہ فیض صاحبہ نے بھی بیان فرمایا ابھی، تو آپ اس کے بارے میں کیا اپنا رائے، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ باجی نے جو مینشن کیا اسی کا کنٹینیویشن کہ انسان اپنی ابتدا اور انتہا کو فراموش نہ کرے. اور ہم جانتے ہیں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کا تکیہ یہی خاک ہے. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ساری زندگی خاک کو تکیہ بنایا تھا. بہت ہی اس میں ہارڈ اس پر اپنا سر رکھتے تھے تاکہ دنیا ان کو اٹریکٹ نہ کرے، دنیا کی لذتوں سے وہ دور. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے بہت سمپل زندگی انہوں نے گزاری،
اور تکیہ ان کا جو تکیہ تھا یہی اردن پلو تھا اور سخت بھی تھا. یعنی انسان یہی کہ اپنے انتہا کو فراموش نہ کرے کہ یہی خاک میرے لیے تکیہ بنے گا. اور انسان کے اندر خاک جو ہے نا وہ ہمبلنس پیدا کرتا ہے. ہمیں ملتا ہے نا کہ زیادہ تر ویجیٹیبل کھائیں, گوشت اور میٹ, اور اس سے انسان کے اندر, کیونکہ وہ اینیمل سے, میٹ کا تعلق اینیمل سے ہے, تو جتنا انسان زیادہ کھائے گا اس کے اندر اینیمل کے نیچرز آئیں گے. اور ویجیٹیبل گراؤنڈ سے نکلتا ہے, خاک سے نکلتا ہے, اور میرا کنیکشن خاک کے ساتھ ہے, تو وہ مجھے ہمبل بنائے گا. ویجیٹیبل کھانے سے انسان ہمبل ہو جاتا ہے, میٹ کھانے سے انسان, کہ دال کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے رقت قلب, یہ دال وغیرہ سب زمین سے, ان کا تعلق زمین سے نکلتی ہیں. تو یہی ہے. اور چوتھے امام کی ہمارے پاس دعا مکارم الاخلاق کی, اس میں ایک بیوٹیفل سینٹنس ہے کہ پروردگار جب تو مجھے لوگوں میں عزت دے تو مجھے اپنے نفس میں وہ ذلت دے, کہ میں اپنے آپ کو, جتنا لوگ مجھے اونچا سمجھیں اتنا میں اپنے نفس میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھوں. یعنی میرے اندر ان کے پریزز سے وہ تکبر نہ آئے, ایگو نہ آ جائے, مجھے اتنا ہی ذلت باطنی عطا کر جب لوگ مجھے عزت دیں. تو اٹس the same thing what باجی has mentioned. لیکن جیسے لٹرل اس کا میننگ نہیں ہے, مٹی کو اپنا تکیہ بناتے ہوں گے. اب اس کا یہ نہیں ہے کہ جیسے اس دن ڈسکشن ہو رہی تھی تو سب کہنے لگے کہ چونکہ امام کے جب انصار و مددگاروں میں ہمارا شمار ہوگا اور جب ان کی فوج کو مختلف ممالک میں جانا ہوگا تو جو ظاہر ہے جو فوجی ہوں گے ان کو جہاں بھی جنگلوں میں ریگستان میں کہیں اس کو اپنا بستر بنانا ہوگا, تو شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مٹی کو اپنا تکیہ بنائیں گے, کہ وہ تیار ہو جائیں کہ ان کو ہر طرح کی زندگی, کسی بھی طرح کی جو ہے زندگی گزارنی پڑ سکتی ہے, اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, مگر ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹ وہ نہیں ہے کہ جو انسان کے کردار سازی میں کوئی ایسی مددگار ثابت ہو. اصل میں جیسے کہ زہرا بہن نے بھی بہترین مثال ابھی بیان فرمائی ہے کہ خاکستر ہونا, یعنی کہ مٹی پر تکیہ کرنا. اب جو وہ آپ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو آپ نے ان کا انداز زندگی بیان فرمایا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے پریکٹس کرنے سے انسان ذرا جو ظاہر کے ساتھ پریکٹس ہوتی ہے نا, تو اس کے باطن پر وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو وہ اس طریقے سے پریکٹس کر کے اپنے آپ کو ہر وقت بیدار کرتے تھے کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے. حضرت یحییٰ کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ بچپنے میں, بہت ہی بچپنے کم عمری کا ان کا سن تھا, اور اس میں ان کا یہ حال تھا مٹی پہ تکیہ کرنے کا کہ انہوں نے بالکل دنیا کی تمام آسائشوں سے, یعنی یہ اپنے انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طریقے سے اپنے رہنمائی کر سکتا ہے, کون کس طریقے سے اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتا ہے, زہد پیدا کر سکتا ہے. یہ اپنے انسان کی اپنی ذات پہ منحصر ہے. تو وہ نبی ہونے کے باوجود آپ کس طریقے سے لباس کی آپ نے بات کی ہے, حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہمارا یہ بھی ایک جو کانسیپٹ ہے نا کہ بھی وہ آئمہ کی زندگی ایسی تھی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, یا ان کا انداز زندگی تھا وہ مجبور تھے یہ کرنے میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہادیان برحق کے جن کے دست قدرت میں اللہ نے اپنی قدرت دے دی تھی, اپنا اذن دے دیا تھا, کہ وہ اذن الہی تھا, مگر اللہ نے وہ اختیار اپنے انبیاء کو, اپنے اوصیاء کو اور اولیاء کو دے دیا تھا. تو وہ چاہتے تو کس طریقے کی کیسی لیوش زندگی گزار سکتے تھے. مولا کائنات کے حوالے سے ہی ہم کو ملتا ہے کہ جب فضہ نے ان کے گھر کی غربت کو دیکھا اور جناب سیدہ کے شکم پہ پتھر دیکھا, تو ان کو یہ ہوا کہ یہ اتنے غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ وہ بازار سے جا کے انہوں نے کچھ اپنے, ان کے پاس جو علم کیمیا تھا اس سے انہوں نے کچھ سلور اور گولڈ کا وہ کیا, اور پھر بازار میں فروخت کر کے پیسہ لا کے مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا, اور کہا کہ مجھ سے آپ لوگوں کی یہ غربت دیکھی نہیں جا رہی, یہ فاقے دیکھے نہیں جا رہے. تو مولا علی نے ان رقم کو دیکھا, اپریشیٹ کیا کہ جناب فضہ نے ان کے لیے اتنی کنسرن ہے اور اتنا, مگر ساتھ رہ کے بھی حکمت امام کو اور امام کی زندگی کی اس حکمت کو وہ نہیں جان پائیں.
کہ یہاں جو غربت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے یا یہ حقیقتاً محتاج ہیں، نہیں، قدرت ہے ان کے. پھر مولا صحن میں لے کر گئے اور مولا نے اپنے صحن کی فرش پر ایک ٹھوکر ماری اور شگافتہ ہو گئی. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ فیری ٹیلز نہیں، یہ حقیقت پہ مبنی واقعات ہیں. پھر مولا نے اپنی قدرت بتائی اذن الہی سے، جو بھی ہے اذن الہی سے. اللہ نے یہ اذن ہمیں دیا، یہ قدرت ہم کو دی ہے، ہمارے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے. یہ تمام خزانے ہمارے لیے خلق ہوئے ہیں، مگر میں ان خزانوں کو، میرے لیے یہ خزانے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. میرے لیے خزانہ کیا ہے؟ قرب الہی ہے. میرا خزانہ جو ہے رضائے رب ہے. میں نے اس کے لیے ان خزانوں کو قربان کر دیا. تو یہ کانسیپٹ ائمہ علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے کہ ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے پھر بھی خوشنودی رب کو پانے کے لیے، رضائے رب کو سمجھنے کے لیے سب کچھ یہ مادہ پرستی کو قربان کر دو، کیونکہ وہ رب جو ہے اس کی اطاعت میں جو ہے ہماری خوشنودی ہے، اس کی اطاعت میں ہمارا کمفرٹ ہے، اسی کی اطاعت میں ہماری راحت ہے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. جی نصرت بہن، آپ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے، سادگی کے حوالے سے، سادگی زندگی کے حوالے سے؟ کہ جیسا کہ میں تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ خاک پر تکیہ کرنے کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان خاک پہ بیٹھتا ہے یا خاک پہ لیٹتا ہے تو اس سے اس کے تکبر میں کمی آتی ہے. تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہم عبد ہیں اللہ کے، اور اللہ معبود ہے، اور عبد کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے. تو عبادت میں بھی، نماز میں بھی ہم سجدے کو، پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں. تو اس کا یہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنے آپ کو اتنا نیچا پست سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کا جو حکم ہے اسے ہمیں ہر حال میں، جس حالات سے بھی گزرنا پڑے، اس کے حکم کو ہمیں بجا لانا ہے. کیونکہ ہمارے امام زمانہ، وقت کے امام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے حاکم ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ چاہے جتنی مشکلات سے گزرنا پڑے، ہمیں اپنی زندگی کو میں ان کے حکم کی تعمیل بجا لانا ہے. تو صحیح فرمایا. 26 پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہ ان کے جو محب ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کریں گے جس طرح جہاد کرنے کا حق ہوگا، حق ہے ہمیں. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ محترمہ فرز صاحبہ آپ کے درخواست کروں گی کہ جہاد، ظاہر ہے جہاد کے بہت سے معنی ہیں اور مختلف زمروں میں استعمال ہوتا ہے جہاد بھی، لیکن یہاں جو کوشش، یہاں جو ایفرٹ کی ذکر کیا گیا وہ کس قسم کا ایفرٹ ہے، کس قسم کی کوشش امام چاہ رہے ہیں؟ بالکل، امام کا یہ جو بیعت نامے کی آخری شرط ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم شرط ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام شرائط جو اب تک ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اس پہ منحصر ہے، کہ جتنا بھی سلسلہ ہے وہ اس آخری شرط، اگر ہمارے اندر اس آخری شرط کی صفت پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو جائے، تو باقی تمام شروط کو اپنانے میں اور اس پر عمل کرنے میں ہمیں ایک ذرہ برابر بھی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ یہی شرط ہے جو تمام شروط کے مکمل ہونے کی اور اس کو عمل میں لانے کی وجہ بنے گی. تو سب سے ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ آج کی شب کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زبانوں میں وہ تاثیر پیدا کر دے کہ آج جو مومن ظہور امام کی تعجیل کی دعا کرے، پالنے والے اس کی دعا میں اثر دے دے. کیونکہ آج زمانہ
جس طرف جو کہنا چاہیے کہ بے عملی اس دور میں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی زمانہ ایسا ہوگا کہ جس دور میں اتنی اللہ کی نافرمانی اتنے فخر کے ساتھ، اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، بغیر کسی ندامت کے آج کا زمانے کے انسان جس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس سے بدترین زمانہ شاید تاریخ انسانیت میں پہلے نہیں آیا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں جو برائی تھی اس کو برائی سمجھ کے کیا جا رہا تھا، تو ایک تفریق تھی اچھائی اور برائی میں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ فی زمانہ برائی کو اچھائی کی صورت میں کیا جا رہا ہے اور فخر محسوس کیا جا رہا ہے، اور مطلب کہ جو نیکی ہے اس کو شر سمجھا جا رہا ہے، نیکی کو بدی سمجھا جا رہا ہے اور بدی کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، جس کی وجہ سے آج کے زمانے کا سادہ لو انسان بہت آسانی سے اس فریب میں آ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بدی کو نیکی سمجھ کے کرنے لگتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے آج کے زمانے میں بدی کو نیکی سمجھ ہی کے کیا جا رہا ہے۔ ایک فکر ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس نے معاشرے میں ایک سوچ دے دی ہے، بغیر سوچے سمجھے جو سادہ لو انسان ہیں، جو لا علم انسان ہیں، وہ اس سوچ کو فالو کر رہے ہیں ایمان سمجھ کے، حق سمجھ کے، وہ بھی ان کی فکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حدیث رسول ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا جاہلت کی موت مر گیا۔ تو دیکھیے کہ اصل چیز جو ہمیں ہمارے امام کی معرفت سے دور رکھتی ہے وہ اگنورنس ہے، جہالت ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس طریقے کی حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بالکل بھی ہم جو حق اور حقانیت سے بالکل بے بہرا ہو کر ہم جو ہیں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آخری شرط ہے نا جہاد کی، وہ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جد و جہد، کاوش، کوشش، سعی، یعنی کہ حق کو سمجھنے کی، حق کو کرنے کی کوشش کرنا۔ اصل جہاد یہ ہے، جہاد بالنفس، جہاد بالسیف سے زیادہ اکبر ہے، بلند تر ہے، اور وہی سب سے زیادہ مشکل جہاد ہے، اور جس کے لیے امام جو ہیں وہ اپنے بیعت نامے میں اس شرط پہ ہر ایک سے بیعت لیں گے، کیونکہ جب تک انسان اس شرط پر امام سے بیعت نہیں کرے گا وہ اپنی نہ اصلاح کر سکتا ہے، نہ اپنا مستقبل درست کر سکتا ہے، اور نہ وہ امام کا ناصر اور مددگار بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے اس کے اندر اپنے لیے یہ جذبہ جد و جہد کا، یہ سعی کا، یہ جہاد کا جذبہ۔ ہمارے یہاں تو جہاد کا کانسیپٹ ہی اور ہے نا، ہمارے یہاں تو جہاد یہ ہے کہ جو ہماری فکر سے مطابقت نہیں رکھتا اس کو جو ہے ختم کر دو۔ ہمارے یہاں جہاد یہ ہے، ہمارے یہاں ہم اپنی صحیح کے لیے نہیں ہیں، ہم دوسروں کی صحیح کو فوکس کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ جو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ اپنے لیے، اپنی نفس پر جہاد کرو، اپنی اصلاح کرو۔ تو ہمیں ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنی اصلاح پھر دوسروں کی اصلاح۔ ہم اپنی اصلاح سے تو غافل ہیں، دوسروں کی اصلاح کو ہم جو ہے فوکس کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس جد و جہد کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا کہ اپنی ہمیں اصلاح کرنی ہے، اور سب سے بڑا جو ہمیں جہاد کرنا ہے وہ خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا ہے۔ سب سے بڑا جو جہاد ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں اس مادہ پرستی سے جہاد کرنا ہے، جو ابھی آپ نے جتنی بھی شرائط کی ہیں۔ سب سے بڑا جہاد ہے کہ ہماری توفیقات ہیں مگر نفس کو مار کے ہم جو ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں، کمفرٹیبل لائف گزار سکتے ہیں، بہترین عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں، مگر اپنے نفس کشی کر کے ہم اپنے نفس کو مار کے سادہ لوئی کو پسند کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو اور بندے ہیں ان کے اندر احساس کمتری نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہ کتنا لطیف جذبہ ہے،
اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ کمال انسانیت کی صفت ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں لنکن شائر سے۔ جی تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ پلیز؟ ہاں، میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں لنکن شائر سے۔ جی جی، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو مولا کی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو جی۔ ہاں، اور میں نے 2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں انسان کی نا مطلب ایک شخصیت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص نرم ہوتا ہے تو وہ بہت نرم ہوتا ہے، بہت کائنڈ ہوتا ہے، اور وہ بڑی جلدی دوسروں کے دباؤ میں آ جاتا ہے، لوگ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو شخص ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، وہ ساری زندگی لوگوں پہ وہ تھوپتا ہی رہتا ہے۔ تو مطلب کیسے یہ پاسبل ہو کہ انسان نرم بھی رہے اور سخت بھی رہے، مطلب کہیں اس کو مطلب یہ نہیں کہ جھکاؤ آ جائے، اس کا انیسیسری آ جائے کہ لوگ اس کو دباؤ میں لے آئیں، اور مطلب یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ایک پیسو شخص ہوتا ہے اس سے ساری زندگی لوگ دباتے ہی رہتے ہیں، وہ دوسروں کے اشارے پر ہی ناچتا رہتا ہے۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا عریضہ کو پانی نہیں ڈالنا ہوتا ہے بہتے ہوئے پانی میں؟ اگر گھر قریب نہ ہو تو پھر عریضہ کو کس طرح ڈالیں؟ شکریہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ جی محترمہ زہرا صاحبہ، آپ سے بھی اسی پوائنٹ پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح کیا، جیسے کہ محترمہ فیض صاحبہ نے بھی بہت خوبصورتی سے اس کو بیان فرمایا، اس کی تفصیل کو، کہ امام کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور پوری کوشش کے ساتھ جہاد کریں گے، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو آپ اس حوالے سے اپنی میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے اپنے رائے کا اظہار فرمائیں۔ اسٹرائیونگ ان دا وے آف اللہ از ہز رائٹ نا، تو انسان جو بھی نیک کام کرے، جو بھی اس کا جہاد ہے، بھلے مائنر جہاد ہے، بیکاز اللہ از آلویز لوکنگ ایٹ دا کوالٹی ناٹ کوانٹٹی۔ انسان جو بھی کام کرے، چھوٹا کام بھلے ہو مگر اللہ کے لیے کرے، یہ اس کا حق ہے کہ عبادت ہو، نیکیاں صرف اس کے لیے کی جائیں۔ کہ ہمارے پاس ہے کہ اگر انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اگر مجھے یاد آ گیا تو العبودیت جوہرۃ کنھا ربوبیہ، عبادت جو ہے نا، ورشپنگ از اے جوہر ہے، جوہر پرائس لیس تھنگ ہے، اور اس کا کور کیا ہے؟ ربوبیہ ہے، لارڈشپ ہے۔ آج ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہمارے اندر وہ ڈٹرمنیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے عزم جو ہے، عزائم ویک ہے، ہمارا ڈٹرمنیشن ویک ہے، اس لیے ہم کوئی کام شروع بھی کرتے ہیں تو اس کو پھر آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈٹرمنیشن ویک ہے، نہ ہمارے ایکشنز پر ہمارا کنٹرول ہے، نہ ہم اپنے تھاٹس پر کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کا بندہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اگر ہر عبادت، ہر نیکی اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، عبادت بھی کرے، بھلے 2 رکعت نماز ہو، واجب نمازیں ہوں، اللہ کے لیے اگر کرے گا، اگر وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا تو پھر اس کے جو ایکشنز ہیں انڈر دا کنٹرول آف دا ڈیوائن ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل میں اپنے اس طرح سے اگر میں شروع کروں پروسیس کہ میں اپنے تھاٹس پر کنٹرول کروں، کیونکہ ساری گناہوں کی جڑ یہ تھاٹس ہیں، پھر یہ تھاٹس ایکشن میں تبدیل ہوتے ہیں، یا تو پھر الفاظ میں تبدیل ہوں گے یا تو پھر ایکشن میں تبدیل ہوں گے۔ اگر میں اپنے تھاٹس پر کنٹرول کروں گی تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو نماز میں وہ یہی ہے کہ تھاٹس پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے حضور قلب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب تھاٹس پر ہم کنٹرول پا لیں گے پھر وی ول گو ہائر اینڈ ہائر، پھر ایکشنز پر بھی ہمارا کنٹرول ہوگا۔ یعنی انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے، ہر کام اللہ کے لیے کرے، تو پھر وہ ڈیوائن اللہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ اس کو یہ جو دعوت بیعت نامہ ہے، یہ جو ساری کوالٹیز ہیں، اس کے لیے پھر اس کو پھر مشکل نہیں لگے گا، یعنی تقویٰ پھر مشکل نہیں لگے گا، پھر وہ نیچرلی آٹومیٹیکلی پلیجر کے ساتھ وہ کرنے لگے گا، اس کو کوئی فورسفلی یہ سب کچھ کرنا نہیں پڑے گا، یعنی ایوری تھنگ ول فلو فرام دا فاؤنٹین آف آور سول ونس وی گیو آور اون سیلف ٹو اللہ۔ تو عبادت کریں، جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، سنسیریٹی کے لیے ہو، تو پھر یہ ہوگا وہ انسان اللہ کے اس میں
कंट्रोल में होगा, फिर जब इंसान अल्लाह की बारगाह में झुकता है फिर अल्लाह उसके सारे अफेयर्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्योंकि आपने जिक्र किया कि इंसान सुस्ती की वजह से कोई नेक काम शुरू करता है फिर उसको छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है? क्या वजह होती है कि उससे वो काम कंटिन्यू, वो नेक काम, कोई भी ऐसे अमाल वो शुरू करेगा लेकिन वो फिर उसको थोड़ी देर के बाद छोड़ देगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्या वजह बता सकती हैं कि किस वजह से ये होता है, क्या वजूहत है? डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होता है। कभी ये होता है कि मसूलियत इतनी बढ़ जाती है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कमिटमेंट इतनी बढ़ जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने काम शुरू किया, जैसे कि छोटा सा मुख्तसर सा अमल जो हम करते हैं ज़ियारत आशूरा का 40 डेज़ बाज़ औक़ात कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन ये है कि जो भी इंसान काम करे ना कोशिश करे कि इसमें कंटिन्यूएशन हो। लंबे अमाल की ज़रूरत नहीं है। अगर एक मुख्तसर सा ज़िक्र हम नमाज के बाद, जैसे कि नमाज के बाद है कि हाथों को हर नमाज के बाद हाथों को ऊपर उठाकर अपने पाम की तरफ देखकर, अगर इंसान कहीं पे 10 टाइम्स लिखा हुआ है कहीं पे 9 टाइम्स या बासितो का ज़िक्र करे, दिस टेक्स ओनली फ्यू सेकंड। अगर इसको ही हमने कंटिन्यू रखा ना, या बासित यानी परवरदिगार तू है जो बासितुल यदैन है, तो ही रहमत अता करता है, हर चीज़ तेरी तरफ से है, यानी वो इंसान जो है फिर दुनिया की नीड ख़त्म हो जाती, फिर वो अल्लाह के ऊपर वो इंसान जो है वो डिपेंड करता है। तो ये मुख्तसर सी चीज़ें जब इंसान अपनाता है तो उसके अंदर दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि फिर वो नेक काम, हाँ, वो कनेक्शन, वो कंटिन्यूएशन नहीं रहता है। लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि जो भी हम करें, छोटा सा मुख्तसर सा काम भी हो, नेकी भी हो, अल्लाह इसका अहल है कि हम उसके लिए करें। ये जो ज़हरा बहन ने बात की थी इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि ये जो आपने भी सवाल किया, जो ज़हरा बहन की गुफ्तगू का लुब-ए-बाब था कि हमारे यहाँ कंटिन्यूशन नहीं है, यानी कि हम थोड़े दिन कोई चीज़ करते हैं उसके बाद उसको फॉलो नहीं करते। उसकी जो मुझे वजह समझ में आती है कि हम जो भी इबादत करते हैं उसमें हमारी तमा होती है, हमारी आरज़ुएँ और ख्वाहिशें होती हैं। हम इबादत इसलिए नहीं करते हैं कि हमें इबादत करनी चाहिए, ये अल्लाह का हम पर हक़ है। हमारी इबादत का फ़ोकस हमारी ख्वाहिशात हैं। हमें जन्नत चाहिए, बानमाज़ी होना है। हमें जन्नत चाहिए, रोज़ा हमारा क़ज़ा ना हो। हमें जन्नत चाहिए, हमें हज करना है। तो हम जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इबादत करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो थोड़ी सी भी हमें ख्वाहिशात, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अमाल की बात हुई, अब हमारे अमाल हमने किए हैं या कोई भी हम दुआएं करते हैं या कोई भी अमल खैर करते हैं और हम उस मुश्किल से, हमारी वो मुश्किल सॉल्व हो गई, बस फिर हमने जो है उन चीज़ों को अपने वो अमल खैर करना छोड़ दिया क्योंकि हमारी मुश्किल सॉल्व हो गई। तो जब ये फ़िक्र होती है कि हम सिर्फ़ अपनी आरज़ू और ख्वाहिशात के असीर हो के हम अमल खैर कर रहे हैं, तो वो पायदार अमल नहीं है। अमल पायदार वो होता है जो अल्लाह की ख्वाहिशात और उसकी आरज़ू और उसके जो हक़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए जब हम करते हैं तो फिर हमारा दिल चाहता है ये कनेक्शन कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो। ये हमारे अंदर, हमें अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है। सोच के साथ जब अमाल करेंगे तो अल्लाह और बंदे का एक कनेक्शन बन जाता है, बिल्कुल, और फिर उसको वो एक लज्जत महसूस होनी चाहती है उस अमाल से। और जैसे ज़ारा बहन ने भी कहा कि कोई तुलानी चीज़ें करने का कोई वो नहीं है कि भी हम लंबे अमाल करेंगे तो भी कबूल है। अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर अल्लाह ने कहा है कि दुरूद भेजो मेरे महबूब पर और उसकी आल पर, तो आप बताइए कि वो दुरूद जो है वो कितने सेकंड की बात है। मगर कहीं भी किसी जगह पे भी बैठे, मगर हम कहाँ दुरूद भेजते हैं? जब हमारा कोई अमाल हो, कोई मन्नत पूरी करनी हो, कोई होगा तब हम करेंगे। और उसके अलावा दुरूद भेजना एक बिग डील है हमारे लिए। यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह हमसे उस कनेक्शन को चाहता है कि वो कनेक्शन हमसे टूटे नहीं। अल्लाह का अपने बंदे से कनेक्शन जो है वो मुसलसल रहे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बावजूद हो, इसमें कितने सेकंड की बात है। हम जो है दुनियावी ख्वाहिशात के लिए लंबे लंबे काम कर लेंगे, हम नहीं थकेंगे। कितने आवर्स तैयारी में, सच्ची बात है, अपने आप को ड्रेसअप करने में। जी ज़रूर भाई हम माजरत के साथ जी उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपका फ़ोन कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम आपका।
تو میرا دل چاہا چلو میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دوں. جی جی فرمائیے. جی میں نے خاصا مطلب بکوں میں پڑھا ہے کہ رسول پاک نے کہا کہ میرے 12 اوسیا ہوں گے. 12 اوسیا ہوں گے. اوسیا. اچھا جی. تو ان کو تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا, وہ تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے, کیونکہ امام کو اگر پکارا جائے ٹھیک دماغ سے بدن سے, تو امام پاک حاضر ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے گھر میں امام صاحب آئے تھے, آج سے 2 سال پہلے, کوئی رات کا 1:30 بجا ہوا تھا, 1:30 بجا. جی شاید کال ڈراپ ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی آپ کی گفتگو شاید پوری نہیں ہوئی, آپ دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں. جی واپس ہم اپنی گفتگو کی طرف, نصرت بہن آپ کی طرف آتے ہیں اور اسی پوائنٹ کو جلدی سے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم تھوڑا سا بیت نامے کو بھی جنرلی ڈسکس کرنا چاہیں گے, پورے بیت نامے کو. جی آپ اس حوالے سے کچھ اپنا بیان کرنا چاہیں گے. جہاد نفس جو ہے, اس کے جہاد کے کئی پوائنٹ ہو سکتے ہیں. زندگی کے ہر لمحے جو ہے جہاد سے انسان کا گزر ہوتا ہے, اگر انسان سوچے اس کو گہرائی تک. تو اور ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہم اپنی آخرت کو, عاقبت کو یاد رکھیں, تو ہم اس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ کسی لمحہ ہم اپنی آخرت کو نہ بھولیں, کیونکہ جو آگے کا انجام ہے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ دنیا تو 4 دن کے لیے ہے, 4 دن کی زندگی ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی, اور جو آخری زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اسی کے لیے ہمیں اس زندگی میں جہاد کرنا ہے, اور تب ہم اپنے مقصد کو ہم فلاح پا سکیں گے آخری زندگی میں. اس زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم جہاد کریں گے, حق پر قائم رہیں گے. تو جیسا کہ نیت کا دار و مدار ہے, جیسے کہ نیت واجب ہے ہر فرائض کی ادائیگی میں, اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے ہر کام میں, ہر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہماری نیت خاص یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ ہم اس جہاد میں بھی کامیاب ہوں گے اس کے ذریعے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا, آخرت میں بھی ہمیں وہ ہمارا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوگا. بہت شکریہ. الحمدللہ آج کی جو بیت نامے کی گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی. جتنا بھی پروردگار کا شکر ادا کیا جائے, میرا خیال ہے اتنا ہی کام ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اس میں سب اپنا اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ امام بھی اس کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج جیسے کہ محترمہ فیض صاحبہ آپ نے مجھے کہا کہ اگر میں جو بیت نامہ ہے اس کے سارے پوائنٹس ایک دفعہ سے دوبارہ سے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں کوئک, تاکہ تھوڑا سا ہم کر سکیں کہ ہم نے کون کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا. تو اس میں میں یہ چاہوں گی کہ اگر آپ فی الحال محترمہ فیض صاحبہ آپ سے پہلے چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کہ بیت نامے کے 26 پوائنٹس 26 شرائط تھیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کس طرح سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بہت سی ایسی باتیں ان پہ عمل نہیں کرتے ہوں گے, کچھ ایسے ہیں کہ چند ایسی باتیں کہ جو ان کو مشکل لگتی ہوں گی کہ وہ ان کو اپنے آپ کو کریکٹ کریں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کون سا سہل طریقہ ہے, کس طرح سے ہم اس کو عمل کرنا شروع کریں گے, کس پوائنٹ سے ہم اس کی ابتدا کریں اور کس طرح سے ہم اس کو پھر فالو کریں, اور پھر کس طرح سے ہمارے اندر خود ہی ایک چاہت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جب اگر آپ کا کنیکشن ہو امام کے ساتھ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو, تو پھر آپ کا خود ہی دل کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو خود بخود نیک راستے پہ چلتے جائیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اپنا, میں چاہوں گی کہ اپنا اس میں ویو بیان فرمائیں کہ کس طرح سے کون سے پوائنٹس ہم شروع کریں یا کس طرح سے شروع کریں اس پہ عمل کرنا.
دیکھیں جو پہلا اسٹیپ میں سمجھتی ہوں اپنی ذات اچھا، اس کے سے حوالے پہلے کہ آگے جی بڑھے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیجیے. آئی تھنک ہماری لاسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم جی. تھوڑا سا پلیز اونچا بولیں گے. بہت اچھا اور گیسٹ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے. ایک کویشچن کرنا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی کیسے نظر دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کویشچن یہ کہ جیسے کسی خاتون کو پیریڈس ہوتے ہیں ڈیورنگ شب برات یا کوئی ایسی جاگنے والی راتوں میں، تو کیا عبادات کرنی چاہیے اور وہ کیا قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں کہ نہیں؟ تھینک یو. بہت شکریہ جی. جی محترمہ فیضہ صاحبہ. پہلی چیز کہ جس سے ہمیں ابتدا کرنی چاہیے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی ذات کے اندر نہیں جھانکیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو منتظرین امام کی جو خاصیت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. پہلے جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو الحمدللہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو حقیقی معنوں میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کی صدا اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کے اندر اس بیت نامے کی شروط کی کچھ شرطیں موجود نہ ہوں ان کے کردار میں. تو وہ ظاہر ہے کہ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے تو بہترین جج اپنی ذات کا خود ہوتا ہے.